الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا صدق اللہ العظیم۔ اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ہم تک بے حیائی کے پہنچنے کے ذرائع۔ خطبہ کے اندر پڑھی گئی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسریٰ کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ذرائع ابلاغ یعنی کہ پیغام پہنچانے کے ذرائع، جن ذرائع سے ہم تک معلومات پہنچتی ہے، چاہے وہ معلومات لکھی ہوئی شکل میں ہو، چاہے وہ معلومات آڈیو یعنی کہ آواز کی صورت میں ہو، چاہے وہ معلومات ویڈیو کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو یہ معلومات ہم تک ذرائع کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو ان ذرائع کے اندر بنیادی طور پر دو میڈیاز آ جاتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا۔ پرنٹ میڈیا کے اندر اخبارات، رسائل، میگزین، اس کے علاوہ ڈائجسٹ، ناول اور غزلیں اور بیہودہ لٹریچر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے اندر ٹی وی، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ، موبائل، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور کفار کی آج یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پروان چڑھے، اور وہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کسی حد تک کامیاب ہوتا بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے یہ تمام ذرائع، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، یہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کی آگ کی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ جو سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوا وہ نئی نسل ہے، اور اسی وجہ سے نئی نسل سے اخلاقی بے راہ روی آ گئی، نئی نسل کے اندر شدید بدعملی آ گئی، وہ دین اسلام کے اوپر
عمل کرنے سے کوسوں دور چلے گئے۔ تو یہ تھی کفار کی سازش کہ انہوں نے مسلمانوں کو کیسے ان کے دین سے روکا۔ تو اس کے مزید نتائج سنگین ہوئے کہ یہ صرف بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہی نہ رہے بلکہ مسلمانوں کے اندر کفر تک کے پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ جیسے کہ شیطان کے کہنے پر کفار نے گانوں کے اندر کفریہ باتیں کلمات داخل کر دیے، جس کو غیر مسلم سنگر اور گلوکارہ وغیرہ گاتی ہیں تو مسلمان ان کو سنتے ہیں اور اس کو گنگناتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ گانوں کے 35 کفریہ کلمات یہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ان گانوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے اندر کفریہ کلمات ہیں، جن کے گنگنانے سے پڑھنے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی رسالے کے اندر تجدید ایمان کا طریقہ بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے یا جان بوجھ کر جیسے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکال دے یا کوئی کفریہ کام کر لے، وہ دین سے نکل گیا تو اب اس نے دوبارہ مومن ہونا ہے۔ تو اس کا طریقہ گانوں کے 35 کفریہ کلمات اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ اور جو حضرات شادی شدہ ہیں ان کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ نکاح کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ جب بندہ مومن ہی نہ رہا، کافر بن گیا، تو وہ اس کی بیوی بھی اس کے لیے نامحرم ہے، اس کے ساتھ وہ صحبت نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے سخت حرام ہے۔ تو اب اس نے اپنی بیوی بھی دوبارہ اپنے اوپر حلال کرنی ہے۔ تجدید نکاح کا بھی طریقہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے، علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ بروز قیامت ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو جائے گا، یعنی کہ کفر انسان کے بندہ مومن کے بہت قریب آ جائے گا۔ تو اس حدیث کے تحت علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ ہفتے میں تجدید نکاح اور تجدید ایمان کر لے، ورنہ مہینے میں ایک دفعہ تجدید ایمان تجدید نکاح کر لے۔ سب سے کم 1 سال بعد تو ضرور تجدید ایمان تجدید نکاح کر لے۔ تجدید ایمان تو بندہ کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے۔ بندہ کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔
مگر تجدید نکاح کا جو طریقہ ہے وہ علماء کرام سے سیکھنا ہوگا۔ یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی کا یہ جو سیلاب ہمارے اندر آ چکا ہے، اس سے بچنا ہوگا، ورنہ یہ ہمارا ایمان بھی لے جائے گا۔ آج زبردستی ہم تک فحاشی، بے حیائی، عریانی پہنچائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور اس کے علاوہ ٹویٹر، جتنے بھی اس طرح کے ذرائع ہیں، ہم جو بھی چیز چاہے وہ دین کی ہو، ہم نے نیٹ پر سرچ کرنی ہو تو سرچ کرنے کے بعد اصل رزلٹ آنے سے پہلے کئی طرح کی ایڈز آتی ہیں جن کے اندر بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ ہمارے اختیار کے باہر ہوتی ہیں، وہ خود ہی چلنے لگ پڑتی ہیں اور وہ مخصوص سیکنڈز تک چلتی ہیں اور پھر آگے جا کے ان کا سکپ کا آپشن آتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے اندر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ جو نہ بھی دیکھنا چاہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو جائے، چاہے وہ نیٹ پر دین کا ہی کیوں نہ کوئی کام کر رہا ہو، مگر پھر بھی اس تک بے حیائی کفار پہنچا رہے ہیں۔ کفار ہمارے ایمان کے در پہ ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔